خوش آمدید لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور نیکسٹ ناول کا بھی انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو آج جو میں ناول شروع کرنے جا رہی ہوں یہ ایک کمپلیٹ ناول ہے، ایک ستم ایسا بھی، از قلم مومنہ شاہ۔ سورج کی روشنی دھیرے دھیرے افق سے پھوٹنے لگی تھی۔ ملگجا سا اندھیرا اب بھی موجود تھا۔ چڑیا چہچہا کر صبح ہونے کا پتہ دے رہی تھیں۔ پودوں میں لگے پھول دھیرے سے کھلنے لگے تھے۔ چاروں سو پھیلے سرسوں کے کھیت، دور دور بنے کچی مٹی کے مکان اور ان مکانوں سے اٹھتا ہوا دھواں وہاں دن شروع ہو جانے کا پتہ دے رہا تھا۔ گلابی آنچل اوڑھے وہ لڑکی سرسوں کے کھیت میں بھاگتی ہوئی پگ ڈنڈی پر قدم لڑکھڑانے سے بچانے کو کبھی کبھی ہاتھوں کو ہوا میں اونچا کر کے اپنا توازن برقرار کر رہی تھی۔ میرب رک! اس کے پیچھے دوڑتا وہ لڑکا اسے مزید تیزی سے بھاگنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں نہیں رکنے والی، خبیث انسان! وہ بھاگتی ہوئی پھولی ہوئی سانسوں سمیت بولی تھی۔ سن میرب، میری بات تو سن لے! اس نے اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے کہا تھا۔ میں نہیں رکوں گی، اتنی پاگل تھوڑی ہوں! اس نے سلگ کر کہتے جیسے ہی قدم سڑک پر رکھے اس کا پیر مڑا۔ وہ کررائی، پر ہمت کر کے وہ دوبارہ اٹھی تھی۔ اونچی نیچی سڑک پر بھاگتے بھاگتے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ اب اس کے پیچھے نہیں تھا۔ بھاگنا اس نے اب بھی نہیں چھوڑا تھا۔ ایک دم اس کا نازک وجود کسی فولادی وجود سے ٹکرایا۔ ڈر و خوف کے مارے اس کے حلق سے چیخ برآمد ہوئی۔ اس کے چیخنے پر مقابل کے ماتھے پر شکنوں کا جال بچھا تھا۔ چیخو مت! اس نے اسے خود سے دور جھٹک کر کہا تھا۔ جی معافی! اس نے سر پر آنچل درست کر کے سائڈ سے نکل جانا چاہا کہ مقابل کی آواز پر وہ رکی تھی۔ اتنی صبح تنہا اکیلی عورت کھیتوں سے نکل کر بھاگتی آ رہی ہو لڑکی، کیا کرنے گئی تھی؟ اس نے کرخت لہجے میں پوچھا تھا۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھتے میرب کو تو سر پر لگی اور تلووں پر بجھی تھی۔ کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ اس نے سلگ کر اس کے مقابل آتے ہوئے کہا تھا۔ وہی جو تم کر کے آ رہی ہو۔ وہی سرد بے تاثر لہجہ۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر اتنا گھٹیا الزام لگانے والے؟ میرب نے مقابل کھڑے شخص کو جلتی آنکھوں سے گھورا تھا۔ اس گاؤں کا اگلا سردار، اس نے گردن اکڑا کر کہا تھا۔ گاؤں کے اگلے سردار ہیں تو سرداروں والی حرکتیں کریں۔ ایسی گری ہوئی باتیں اکثر شخصیت بھی گرا دیتی ہیں۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا تھا۔ بہروز چودھری کی آنکھیں تعجب سے پھیلی تھیں۔ وہ تو اس لڑکی کو کوئی عام لڑکی سمجھ رہے تھے، پر شاید یہ عام دکھنے والی لڑکی بے حد خاص انداز و اعتبار رکھتی تھی، جس کا اندازہ انہیں بخوبی ہو چکا تھا۔ بہت خوب! اس نے آنکھوں میں ڈھیروں چمک لیتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے اس کی بات پر آنکھیں گھمائیں۔ اس نے قدم ایک بار پھر آگے بڑھانے چاہے کہ وہ اس کی آواز سن کر رکی تھی۔ دن کا اجالا بھی مکمل نہیں نکلا اور تم جوان جہان لڑکی گھر سے باہر نکلی پھر رہی ہو۔ اس نے قدرے سنجیدگی سے کہا تھا۔ یہ آپلے لینے اماں نے بھیجا تھا۔ وہ تنک کر واپس اس کے مقابل آئی، ہاتھ میں پکڑے آپلوں کا تھیلا اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ کیا تمہاری اماں کو خبر نہیں ہوئی کہ تم حسین ہو، جوان ہو، تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ وہ اسے بغور تکتے ہوئے بولا تھا تو غصے سے اس کے نتھنے پھول گئے اور وہ بنا مزید کچھ کہے اپنے گھر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ سین چینج۔ زمینوں پر چلتا جھگڑا دو سرداروں کا تھا، پر ان کے ساتھ جمع ہوئے لوگ بنا اپنے کسی مفاد کے محض تفریح کا سامان کرنے اپنے گھروں سے نکل کر اپنے پسندیدہ سرداروں کی ٹیم کا حصہ بن گئے تھے۔ دونوں ہی اطراف ایک دوسرے پر بندوقیں تانے کھڑے وہ تمام لوگ محض تفریح کا سامان کر رہے تھے، پر کون جانتا تھا کہ کب نہ جانے کیسے تفریح کا سامان کرتے، کیسے یہاں ماتم کا سامان بن جانا تھا۔ ایک ہفتے سے زمین پر چلتا جھگڑا عروج پر تھا، اور کہتے ہیں نا ہر عروج کو زوال ہے۔ چودھری مرزا حسین کے دونوں بیٹے بھی وہاں موجود تھے۔ ایک دم جنگ نے زور پکڑا، مقابلہ گرم ہوا اور سب کی بندوقیں ایک دوسرے پر تن گئیں۔ مخالف پارٹی سے ایک بندہ سامنے نکل کر آیا، چودھری افراسیاب، جو کہ 16-17 سالہ نو عمر لڑکا تھا۔ اس نے مخالف پارٹی کے ایک شخص کو بندوق تانے اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو وہ ایک دم ڈر کر بھاگا تھا، پر وہ شخص نہ رکا۔ اس نے اس کے کاندھے پر گولی چلائی۔ گولی سیدھا کاندھے پر لگی، وہ نو عمر لڑکا تڑپ کر نیچے بیٹھا تھا۔ بندوق تھامے کھڑے بندے نے ایک اور گولی سیدھا اس کے سینے پر دل کے مقام پر اتار دی تو ایک دم وہ غش کھا کر زمین پر سجدہ ریز ہو گیا۔ چودھری بہروز کی نظر جیسے ہی اس کے وجود پر پڑی وہ بھاگتا ہوا اس تک آیا،
پر شاید تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ دوسری پارٹی کے تمام فریق بھاگ چکے تھے۔ چودھری بہروز نے اپنے چھوٹے بھائی کو گود میں اٹھایا۔ پاگلوں کی طرح وہ اسے اسپتال لے جانے کے لیے بھاگا تھا، پر اسپتال پہنچنے تک وہ جان کی بازی ہار چکا تھا۔ چودھریوں کی حویلی پر مانو غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ مخالف پارٹی کے تمام لوگ بھاگ چکے تھے۔ وہ تمام مرد علاقہ ہی چھوڑ کر بھاگ چکے تھے۔ رہ گئی تھی تو محض ان کی عورتیں۔ جس شخص نے گولی چلائی تھی، اس شخص کو سب لوگ جانتے تھے۔ وہ ان کے گاؤں کا ہی تو بندہ تھا۔ حیات عالم ایک عام کسان تھا، پر ایک عام سے کسان کی ایک ضرورت اسے کتنی بھاری پڑنے والی تھی، شاید اس بات سے وہ کسان بے خبر تھا۔ وہی ہوا جو ایسے علاقوں میں ہوتا تھا۔ پولیس آئی، اپنے علاقے کا معاملہ کہہ کر انہیں چلتا کر دیا گیا، اور پھر جرگہ بیٹھایا گیا۔ جرگے میں حیات عالم کی بیوی کو بلایا گیا۔ جرگے میں پیسوں یا پھر ونی خون بہا کو رکھا گیا تھا، جس میں سے چودھریوں نے خون بہا کا انتخاب کیا، کیونکہ ان کا بھائی اتنا عرضہ تھوڑی تھا کہ اس کا قتل چند نوٹوں کے وسط معاف کر دیتے۔ خون بہا میں حیات عالم کی بیٹی میرب حیات عالم کو ونی کر دیا گیا۔ میرب حیات عالم کا نکاح چودھری بہروز سے کر دیا گیا، اور پھر ایک بار پھر وہی خون بہا کی داستان شروع ہو گئی، جو شاید ان جاگیرداروں کے یہاں برسوں سے چلتی آ رہی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ میرب کے سامنے بیٹھی سفید دوپٹے کے حالے میں پرشفیق عورت نے نرم لہجے میں پوچھا تھا۔ میرب، اس نے دھیرے سے کہا تھا۔ بڑا پیارا نام ہے، انہوں نے نم آنکھوں سے کہا۔ شنو؟ اماں جی نے شنو کو آواز لگائی، جو کسی بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئی تھی۔ جی اماں جی، اس نے سعادت مندی سے سر جھکا کر کہا تھا۔ اسے بہروز کے کمرے میں لے جاؤ۔ انہوں نے شنو کو دیکھا، اسی نرم لہجے میں کہا تھا۔ جی اماں جی۔ سعادت مندی کی حدود پار کرتے ہوئے شنو نے میرب کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ ایک کمرے کے دروازے کے پاس رک کر شنو نے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے اندر چلی گئی۔ اندر گھستے ہی اس نے گہرا سانس لیا اور سامنے پڑے دیوان پر جا کر بیٹھ گئی۔ اسے کچھ تسلی ہوئی تھی، نہیں تو وہ بہت خوفزدہ ہو چکی تھی۔ ضروری نہیں تھا کہ ہر کوئی اس سے نرمی سے برتاؤ کرتا۔ یہ سوچ کر اس کی کالی سیاہ آنکھیں پھر سے بھیگ گئیں۔ سین چینج۔ وہ گہری نیند میں غرق تھی کہ ایک دم کسی نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری یہاں اتنے سکون سے سونے کی، ہماری زندگیوں کا سکون برباد کر کے؟ سکون سے تو میں بھی تمہیں نہیں رہنے دوں گا۔ وہ اسے بازو سے کھینچ کر اٹھاتا ہوا اس پر جھکا، غصے سے چیخ رہا تھا۔ اسے اس کی سرخ آنکھیں دیکھ ایک دم خوف آیا۔ خشک ہوتے لبوں کو تر کرتے ہوئے اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا ہی چاہا تھا کہ اگلے اس کے الفاظ اس کا دماغ گھما گئے تھے۔ تم جیسے گھٹیا لوگ میں جانتا ہوں، تم کسی گھٹیا باپ کی گندی اولاد ہو۔ وہ تو مانو اس کے کانوں میں سیسا اڈیل گیا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی میرے باپ کے بارے میں یا میرے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنے کی؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر سرکش لہجے میں کہتی اسے مزید سلگا گئی تھی۔ جیسے ہوتی ہے ویسے ہی ہوئی ہے ہمت، اور تم کون ہوتی ہو مجھے میری ہمت کا بتانے والی؟ غلام ہو تم ہماری، ونی ہو تم۔ تمہاری اتنی لمبی زبان مشکل میں ڈال دے گی تمہیں۔ وہ اس کے بال مٹھی میں دبوچتا ہوا حقارت سے بولا تھا۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں نا کہ میں ڈر جاؤں گی اور آپ کی کسی غلط بات کو برداشت کروں گی، تو یہ آپ کی سوچ ہے۔ وہ اب بھی باز نہ آئی تھی۔ وہ اس کی ہمت دیکھ کر تمسخر سے ہنسا تھا۔ بہت دیکھی ہیں تم جیسی دو دو کوڑی کی عورتیں۔ وہ اس کے بالوں کو مزید سختی سے دبوچتا ہوا نفرت آمیز لہجے میں بولا تھا۔ دیکھی ہوں گی، پر میرب حیات نہیں دیکھی ہوگی۔ وہ اس کی گرفت سے اپنے بال آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگی۔ زبان کو لگام دو اپنی۔ اس نے اس کے چہرے پر اپنی 5 انگلیاں چھاپ دی تھیں۔ میرب کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکا تھا۔ نہیں دوں گی۔ ضدی تو وہ بھی صدا کی تھی۔ اگر اس زبان کو لگام نہ دی نا تو بہت پچھتاؤ گی۔ وہ اسے گردن سے دبوچتا ہوا بولا تھا۔ اگر میں نے غلط کو غلط نہ کہا نا، خاموشی سے ظلم سہتی رہی، تو اور بھی پچھتاوا ہوگا۔ وہ مشکل بولی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ اب تو اسے سانس لینے میں بھی دقت ہو رہی تھی کہ مقابل نے ایک جھٹکے سے اس کی گردن چھوڑ دی۔ وہ کھانستے ہوئے اس کے پاس سے اٹھی تھی۔ وہ بیڈ پر اس کے بے حد قریب بیٹھا تھا، اور اس کی قربت میرب حیات کو کسی صورت منظور نہیں تھی۔ وہ بے حد تھک چکی تھی، اسی وجہ سے اس کی آنکھ لگ گئی تھی،
پر اچانک اس شخص کا آ کر اسے ایسے اٹھانا اس کے تمام حواس جوڑ گیا تھا۔ وہ اس کو سنا کر کمرے سے واپس نکل گیا تھا۔ میرب کو اپنا سر دکھتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے جو تھپڑ اس کے چہرے پر مارا تھا وہ اس کے حواس جھنجھنا گیا تھا۔ وہ ہمت کرتی کمرے سے باہر گئی۔ حویلی میں ملازموں کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے۔ وہ ننگے پیر چلتی ہوئی حویلی کے مین دروازے سے نکل کر باہر بنے برآمدے میں آئی تھی۔ اماں جان وہاں بیٹھی تھی۔ وہ ان کے پاس جا کر سلام کرتی ہوئی تخت پر بیٹھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی تھیں۔ وعلیکم السلام، انہوں نے شفقت سے کہا تھا۔ آرام کر کے اب کچھ بہتر لگ رہا ہوگا نا تمہیں؟ انہوں نے نرمی سے کہا۔ جی، پر سر میں درد ہو رہا ہے، وہ دھیمی سی آواز میں کہتی اماں جان کو بڑی پیاری لگی تھی۔ شنو، جاؤ جا کر بچی کے لیے کھانا لا اور پھر اچھی سی چائے چڑھا ہم دونوں کے لیے، اور تم آؤ ادھر، کم کر دوں تمہیں، ابھی غائب ہو جائے گا سر درد۔ انہوں نے اسے اپنے قریب بیٹھنے کو کہا تھا۔ وہ ذرا سی کھسک کر اماں کے پاس ہوئی۔ اماں نے دم ڈالنا شروع کیا۔ اس کا سر شدید درد کر رہا تھا۔ کافی دیر خاموشی کے بعد اماں کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ جانتی ہوں بہروز آیا تھا اور شاید اس نے تم سے بدتمیزی بھی کی ہو، پر تم صبر سے کام لینا، دیکھنا بہت جلد وہ تمہارے صبر کے آگے ہار جائے گا۔ اماں نے اس کے سر کو دباتے ہوئے کہا۔ دم شاید وہ ڈال چکی تھی۔ اماں جی، ہر چیز پر ہم عورتیں ہی کیوں صبر کریں؟ اس کے لہجے کی تلخی محسوس کرتی وہ دھیرے سے مسکرائی تھی۔ اگر صبر نہیں کرو گی تو کبھی خوشیاں نہیں آ پائیں گی تمہارے قریب۔ تم جانتی ہو، سکھ ہمیشہ ڈھیروں آزمائش کے بعد ملتا ہے، پھر وہ چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں کو آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے نرمی سے کہا۔ میرب نے جھٹ سے آنکھیں کھول کر انہیں تکا تھا۔ پر میں نے مرد کو آزمائش میں گھرا ہوا نہیں دیکھا، وہ سنجیدگی سے بولی۔ اگلی یہ جو بہروز جس دور سے گزر رہا ہے یہ اس کی بھی تو آزمائش ہے۔ اس نے اپنا بھائی کھویا ہے۔ یہ جو آگ اس کے سینے میں جل رہی ہے نا، یہی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ اور سب سے بڑی بات، تم دونوں کا رشتہ بہت پیارا ہے، بس اگر تم دونوں وقت پر سمجھ جاؤ۔ انہوں نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ کیا ضمانت ہے اس بات کی کہ وہ میرے صبر کے آگے ہار جائے گا؟ اس نے انہیں تکتے نرمی سے پوچھا تھا۔ میں ضمانت ہوں، میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ تمہارے صبر کے آگے ہار جائے گا۔ انہوں نے شفقت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ مجھے لگتا تو نہیں، پر پھر بھی کوشش کروں گی، اس نے آنکھیں مٹکا کر کہا تھا۔ صبر کوشش سے نہیں کیا جاتا، جب صبر کیا جاتا ہے تو بس صبر ہی ہوتا ہے، پھر اس کو کرنے کے لیے کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ وہ نرمی سے بولی تھی۔ صحیح، میں صبر کروں گی، اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ شنو اس کے لیے کھانا لائی۔ اس نے کھانا کھایا، اتنے میں چائے بھی تیار ہو چکی تھی۔ وہ چائے لے کر آ گئی۔ اس نے اور اماں نے چائے پی، پھر اس کو ایک سر درد کی گولی دی۔ پھر وہ دیر اماں جی کے ساتھ ہی رہی تھی اور رات 8 بجے اماں نے اسے اس کے کمرے میں بھجوا دیا۔ وہ من بھر کے ہوتے ہوئے قدم لیتے ہوئے کمرے میں جیسے ہی گھسی، وہ سامنے بیڈ پر ایک شان سے پڑا ہوا نہ جانے کس سے موبائل کان سے لگائے ہم کلام تھا۔ اس کو دیکھ اس نے کال کاٹی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی نفرت دیکھ اس کے پیر کانپے تھے۔ وہاں کیا کھڑی ہو؟ کیا پتھر کا مجسمہ بن گئی ہو؟ یہاں آؤ، اس نے سرد بے تاثر لہجے میں اسے اپنی طرف آنے کو کہا تھا۔ جی، وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہوئے جیسے ہی اس کے پاس آئی تھی، اس نے اسے ہاتھ سے کھینچ کر بیڈ پر گرایا تھا۔ وہ ایک دم اس کی آغوش میں آ گئی تھی۔ وہ اس وقت برے سے برے رویے کی امید کر رہی تھی، پر یہ کیا، خوف سے اس کے پیر کانپ اٹھے تھے۔ اس نے اٹھنا چاہا کہ ایک دم وہ کروٹ لے کر اس پر مکمل طور پر جھکا تھا۔ راہ فرار ممکن نہیں، اس نے سخت انگلیاں اس کے چہرے پر پھیرتے ہوئے کہا۔ میرب کا سانس اٹکا تھا۔ مجھے پتا تھا، مجھے دیکھ تم یوں ہی پل میں پگھل جاؤ گے۔ وہ تمسخر سے گویا ہوئی تھی۔ ہاں، تمہیں تو ویسے بھی بڑا تجربہ ہے نا مردوں کو پل میں پگھلانے کا۔ اس نے بھی سیدھا خنجر سے وار کیا تھا۔ میرے بارے میں ایسے الفاظ نہ استعمال کریں۔ وہ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتی اسے خود سے دور کرنے کے جتن کرنے لگی تھی کہ وہ ایک دم اس پر مزید حاوی ہوا تھا۔ میرا دل جیسے الفاظ استعمال کرنے کو کرے گا میں ویسے ہی کروں گا، اور تم ہوتی کون ہو مجھے بتانے والی کہ میں تمہارے لیے کیسے الفاظ استعمال کروں؟ تم ایک قاتل کی بیٹی ہو اور تم یہاں اپنے باپ کے جرم کی سزا کاٹنے آئی ہو۔ یہ انداز، یہ کانفیڈنس تم پر سوٹ نہیں کرتا۔ وہ اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں قید کرتا ہوا اپنے لہجے میں ڈھیروں نفرت سموئے گویا ہوا تھا۔
بیوی ہوں آپ کی، عزت کی مستحق ہوں، نم لہجے میں کہا گیا تھا۔ اچھا، اتنی ہی عزت دار ہو اور عزت کی مستحق ہو تو بتاؤ اس دن ان کھیتوں میں کیا کر رہی تھی؟ وہ اس کا چہرہ دبوچ کر گھرایا۔ میں نے اس دن بتایا تو تھا کہ میں آپلے لینے گئی تھی، وہ نم لہجے میں گویا ہوئی۔ اچھا، اور آپلے لینے کے بہانے اپنے کسی عاشق سے ملاقات کر کے آ رہی تھی۔ اب کہ اس کا لہجہ حد سے زیادہ تضحیک آمیز تھا۔ دور ہٹیں، وہ ایک دم اسے دھکا دے کر اٹھی تھی۔ وہ بھیگی بلی سے ایک دم خونخوار شیرنی بن گئی تھی۔ وہ اس کے خونخوار ہونے پر تمسخر سے ہنسا تھا۔ جس میں خامی ہو وہ یوں ہی بھڑکتا ہے۔ وہ بیٹ کی دوسری سائڈ پر ہوتا ہوا طنزیہ ہنسا تھا۔ آپ جیسا انسان جس کی سوچ اس حد تک گری ہوئی ہے میں نے آج تک نہیں دیکھا، وہ حقارت سے کہتی اسے سلگا گئی تھی۔ میں کتنا گرا ہوا انسان ہوں اس کا اندازہ تمہیں بہت جلد ہو جائے گا۔ زیادہ میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں۔ سگریٹ کو لائٹر سے جلا کر ایک کش لیتے ہوئے کہا، مجھے اچھے سے معلوم پڑ چکا ہے کہ آپ کیسے مرد ہو۔ وہ ماتھے پر لاتعداد تیوریاں سجائے کہتی لیٹنے لگی تھی کہ اس کے الفاظ سن کر اس نے اسے دیکھا تھا۔ یہاں سونے کی ضرورت نہیں، اپنے مرنے کا بندوبست کہیں اور کرو۔ وہ بدتمیزی کی تمام حدود پار کر گیا تھا۔ میں تو یہی سوؤں گی، بیوی ہوں آپ کی۔ وہ جیسے سلگی تھی۔ اچھا، بیوی ہو؟ ٹھیک ہے، پھر حقوق ادا کرو میرے۔ اس نے اسے ستانے کو کہا تھا۔ سوچنا بھی مت ایسا کچھ، آپ جیسے انسان کے ساتھ میں کوئی تعلق کبھی نہیں بناؤں گی۔ وہ آنکھوں میں ڈھیروں نفرت و حقارت لیے بھڑکی تھی۔ سمجھ کیا رکھا ہے تم نے مجھے؟ شاید تم نے ابھی ٹھیک سے مجھے پہچانا ہی نہیں۔ میں چودھری بہروز ہوں۔ میرے ساتھ اس انداز میں بات کرنے کی ہمت کوئی نہیں رکھتا، اور جو رکھتا ہے نا، میں اس کی ہمت توڑ دیتا ہوں۔ وہ اسے کھینچ کر اپنی طرف سرکا گیا تھا۔ جس وحشی انداز میں اس نے اسے اپنی گرفت میں جکڑا تھا وہ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ اس نے اس کی مضبوط گرفت سے خود کو نکالنا چاہا پر ناممکن سی بات تھی۔ چھوڑو مجھے۔ اس نے اس کی انگلیوں کی جنبش کو اپنے وجود پہ ہوتا ہوا محسوس کر کے سسک کے کہا تھا، اور پھر وہ ہوا جو شاید ہونا تو چاہیے تھا پر ایسے نہیں تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ بہروز نہیں، اس نے ایک دم سر نفی میں ہلایا تھا۔ بہروز نے گہری نظروں سے اسے تکا تھا۔ کیوں نہیں؟ ہاں؟ اس نے اس کے چہرے پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ پلیز دور ہٹیں۔ وہ گہرے سانس لیتے ہوئے رندی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ بہروز تمسخر سے ہنستا اس کے لبوں پہ اپنا مضبوط ہاتھ جماتا ہوا اپنا حق وصول کر گیا تھا۔ کچھ دیر بعد نیم اندھیرے میں کمرے میں اس کی سسکیاں گونجنے لگی تھیں۔ وہ جو ابھی اس کو ریزہ ریزہ کر کے پیچھے ہٹا تھا، اس کے رونے کی آواز جب اس کے کانوں میں پڑی تو اپنے کیے پر شرمندہ ہونے کے باوجود بیزار سے لہجے میں گویا ہوا تھا، بند کرو یہ رونا دھونا۔ ایسا بھی کوئی ظلم نہیں کیا ہے جو رونا ہی بند نہیں ہو رہا۔ وہ کروٹ بدل گیا تھا۔ وہ اس کے روکنے پہ بھی نہ رکی۔ ساری رات اس کی روتے روتے گزری۔ صبح کی روشنی لگنے سے پہلے ہی وہ اپنی حالت درست کر کے کمرے سے نکل چکی تھی۔ جیسے ہی مولوی نے اذان دی، دھیرے دھیرے حویلی میں چہل پہل ہونے لگی۔ میرب نے جلدی جلدی نماز پڑھی اور جب دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے تو آنسوؤں اور سسکیوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اماں جی بھی اٹھ چکی تھی۔ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ ایک دم بہروز کے والد نماز پڑھ کر جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے اور اسے دیکھ کر جو بے عزتی انہوں نے اس کی تھی وہ رات کو کی گئی ان کے بیٹے کی زیادتی کو بھی پیچھے چھوڑ گئی تھی۔ صبح صبح حویلی کی دیواریں ان کی دہاڑ سے کانپ اٹھی تھیں۔ وہ ظالم بھی نیند سے بھری آنکھیں لیے جیسے ہی جدید طرز کے بنے لاؤنج میں آیا تو میرب سر جھکا کر رو رہی تھی۔ وہ اس کے ابا اس کے سر پر کھڑے اسے نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے تھے۔ اسے برا لگا پر اس نے کچھ کہا نہیں، خاموش رہا۔ نظر ایک بار پھر اس کے کملائے چہرے پر پڑی تھی تو وہ محض لب بھیج گیا تھا، پر جب ابا نے اس کے کردار پر بولنا شروع کیا تو اس کی برداشت بالکل ختم ہونے لگی تھی۔ اس کے دماغ کی رگیں غصے سے تن گئی تھی۔ وہ ایک دم بھڑکا تھا۔ ابا، میری بیوی کے بارے میں ایسے الفاظ آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ وہ مشتعل ہوا تھا۔ بیوی نہیں ہے تمہاری، یہ ونی ہے، ابا چیخے تھے۔ ابا غلط بات نہ کریں، نکاح کر کے لایا ہوں اسے۔ وہ جیسے بھڑکا تھا۔ ہاں، نکاح بے شک کیا ہو پر اس کی حیثیت ہماری ملازمہ سے بھی کم ہے۔ وہ بھی بھڑکے تھے۔ میرب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اماں جی نے ایک دم اسے اپنے سینے میں بھینچا تو وہ مزید سسک اٹھی تھی۔ ابا تن فن کرتے وہاں سے جا چکے تھے اور وہ سامنے کھڑا ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کھڑا تھا۔
अब उसे गुस्से से घूर रहा था। एकदम वो आगे बढ़ा, बगैर अम्मा जी का लिहाज किए इसे कलाई से थामता हुआ घसीटता हुआ कमरे में लेकर आया था। एक झटके से इसे बेड पर लाकर फेंका था तो वो एकदम सीधी होकर बैठी थी। आइंदा से जब तक अब्बा घर पर हों कमरे से ना निकलना, इसने कमरे में तेज के आलम में चक्कर काटते हुए कहा। ऐसा गलत कुछ उन्होंने भी नहीं कहा। जो आपने किया है वो इससे ज्यादा तौहीन आमेज था। वो इसके मुकाबिल खड़ी होती नम लहजे में गोया हुई थी। बकवास बंद करो, वो नजरें चुरा कर बोला था। बकवास नहीं है, ये सच है जिसे आप झुटला नहीं सकते। अरे आपसे बेहतर तो वो सुहेल था। वो मेरी इज्जत पर ताक लगाए बैठा था। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं इसकी इज्जत नहीं थी, पर आपकी तो इज्जत थी ना। वो उसे देख अफसोस से कहती हुई इसके गुस्से को मजीद हवा दे गई थी। क्या बकवास कर रही हो? हाँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, समझी? वो एकदम भड़का था। इसने इसकी गर्दन को अपनी मजबूत गिरफ्त में जकड़ा तो इसकी सांसें बंद होने लगी थी। इसने इसे खुद से दूर करना चाहा, अपनी गर्दन आज़ाद करवानी चाही, पर वो तो शायद गुस्से में आपे से ही बाहर हो जाता था। आज तो की है ये बकवास, आइंदा करने के बारे में सोचना भी मत। और कौन है ये सुहेल? वो उसकी गर्दन छोड़ता हुआ उसे बाजू से दबोच गया था। कोई नहीं है। वो अपनी सांसें बहाल करती हुई इसे खुद से दूर झटक गई थी। मुझे अपनी चलाने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं, समझी तुम? वो उसे झिंझोड़ कर बोला था। पर मैं अपनी ही चलाऊंगी, मैं किसी के हाथों की गुड़िया नहीं बन सकती। वो अपना आप इससे छुड़ाती फुंकारी थी। इसके यही अंदाज बहरोज के गुस्से की वजह बन रहे थे। वो इसे बेड पर झटक कर खुद अलमारी से कपड़े लेता हुआ वॉशरूम में बंद हो चुका था और वो महज से सक कर रह गई थी। वो भी कमरे से निकल कर बाहर आई तो अम्मा वहीं बैठी थी। वो छोटे छोटे कदम लेती इनके पास आकर बैठी थी। इसने हाथ तो नहीं उठाया ना तुम पर? इन्होंने इसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा था। ने गर्दन को जरा सा तिरछा करके इन्हें देखा और फिर खामोशी से सर को नफी में हिला दिया था। अम्मा जी ने गहरा सांस खारिज किया था और इसे बगौर तका। जानती हो तुम वनी हो, जभी तुम्हें ये सब सहना पड़ रहा है, बल्कि इससे ज्यादा सहना पड़ता है वनी में औरतों को। पर तुम जानती हो ऐसी भी औरतें होती हैं जो वनी नहीं होती। इन्हें धूमधाम से खुशी खुशी घर की बहू बनाकर लाया जाता है और फिर इनके साथ ऐसा सलूक होता है जैसा तुम्हारे साथ हो रहा है। वो इसका हाथ थामती नरमी से गोया हुई थी। अम्मा जी, अगर इनके साथ ऐसा सलूक होता है ना, तो वो अपने मेके जाकर बैठ जाती हैं, तलाक लेती हैं और अपनी जिंदगी आसान कर देती हैं। और मुझ जैसी बनी हुई औरतें तो सब्र और बर्दाश्त के सिवा कुछ कर ही नहीं सकती। इसने सूजी हुई नजरें झुकाकर कहा था। 100% में से 75% औरतें बर्दाश्त करती हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है कि वो तलाक ले लेती हैं या फिर मेके चली जाती हैं। ऐसा नहीं होता। इनके बच्चे इनके पैरों की जंजीर बन जाते हैं। वो अपने बच्चों की खातिर खुद को मार देती हैं, अपनी ख्वाहिशों का गला घोट देती हैं। इन्होंने कदरे अफसोस से कहा था। काश अम्मा जी में वनी ना हुई होती तो ऐसे सलूक पर आपके बेटे की ईंट से ईंट बजा देती। अपनी बेबसी पे इसे एक बार फिर से रोना आया था। आंचल इसका हल्का सा ढलका तो गर्दन पर इसकी उंगलियों के निशान अम्मा की नजर से पोशीदा ना रह सके। अभी वो इसे कुछ कहती, इसने अपना आंचल दुरुस्त किया था। सामने वो नक्शक से तैयार लाउंज में आया था। सोफे पे बैठ के इसने उसे एक नज़र देखा और फिर दोबारा नजरें झुकाकर अपने मोबाइल पर मशगूल हो गया। तुमने इस पर हाथ उठाया है? अम्मा ने सख्त लहजे में पूछा था। इसने नासमझी से सर ऊपर उठाया। जी अम्मा जी। इसने कुछ उलझन का शिकार होकर पूछा था। तुमने मीरब पे हाथ उठाया है? इन्होंने सख्ती से दरियाफ्त किया। मीरब इसकी घूरी खुद पर देखकर एकदम सटपटा गई। नहीं अम्मा जी, ऐसा तो कुछ नहीं किया मैंने। इसने बामुशक्कत अल्फाज तरतीब दिए थे। तुमने नहीं किया तो किसने किया है? इसकी गर्दन पर तुम्हारी उंगलियों के निशान बाकायदा पड़े हुए हैं। अम्मा के लफ्ज लफ्ज में सख्ती थी। अम्मा जी, वो गुस्सा आ गया था। इसने निगाहें झुकाकर कहा था। ये क्या बात हो गई? गुस्सा आ गया था तो क्या बीवी के साथ ऐसा सलूक करोगे? इन्होंने इसे घुड़का था। माजरत अम्मा जी, आइंदा ख्याल रखूंगा। इसने निगाहें झुकाकर कहा था। अगर आइंदा ऐसा कुछ हुआ तो बहरोज मैंने तुमसे बात नहीं करनी। वो खफगी से बोली थी। वो एकदम तड़प ही तो गया था। अम्मा जी, आप दूसरों की खातिर मुझसे ऐसे बर्ताव नहीं कर सकती। आप मेरी माँ हैं। आपका कहा पत्थर पर लकीर की मानिद है। आप ऐसे नाराजगी की धमकी ना दें। वो उठकर इनके कदमों में आ बैठा था और वो महज देख कर रह गई थी कि इसे अपनी माँ से इस कदर
اس قدر عقیدت تھی۔ آپ ہمیں شرمندہ نہیں کریں گے کبھی کبھی کچھ ایسا کر کے جس سے ہماری تربیت پہ حرف آئے تو ہم کیوں خفا ہونے لگے آپ سے؟ انہوں نے نرمی سے اس کے گال پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اماں جی میں وعدہ کرتا ہوں اب تک جو کچھ ہوا وہ ہو گیا، پر اس کے بعد میں کچھ بھی غلط نہیں کروں گا۔ وہ ادب سے نگاہیں جھکا کر بولا تھا، اور پھر جو اس نے کہا تھا اس نے وہی کیا۔ وہ حیران ہوئی تھی کیونکہ کوئی شخص اپنی بات کا اتنا پکا کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ کمرے میں ہوتی تو وہ اس سے کلام تک نہ کرتا، چاہے اچھا ہو یا برا۔ یہ سلسلہ پچھلے 4 ماہ سے ایسے ہی چل رہا تھا۔ اس کی بھی روٹین کافی بدل گئی تھی۔ وہ صبح اٹھ کر شنو کے ساتھ لگ کر گھر کے کاموں میں حصہ لینے لگی تھی۔ پھر باقی کا دن اماں جی اور پودوں کے ساتھ گزرتا، اور اس سے کبھی سامنا ہوتا تو وہ اس پر سے نگاہ پھیر کر نکل جاتا۔ ابھی وہ باہر لگے پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ کالے رنگ کا لون کا پرنٹڈ سوٹ پہنے، بالوں کی لمبی سی ڈھیلی سی چوٹی بنائے کھڑی تھی۔ پائپ لے کر وہ دوسری کیاری کی طرف مڑی کہ ایک دم پائپ کے سامنے نمودار ہوتا وجود پورا کا پورا بھیگ گیا۔ اس نے بے ساختہ ہاتھ منہ پر رکھے اور پائپ زمین پر پھینکتی ہوئی 2 قدم اچھل کر پیچھے ہوئی اور ایک دم بھاگتی ہوئی اماں جی کے پاس پہنچی تھی۔ وہ کافی دیر تک انتظار کرتی رہی کہ اب وہ اس کی بے عزتی کرے گا، پر ایسا نہ ہوا۔ اسے کچھ تسلی ہوئی۔ شام کی چائے پی کر وہ اماں جی کی ٹانگیں دبا رہی تھی کہ وہ اماں جی کے پاس آیا، انہیں سلام کر کے پاس پڑی کرسی قریب کھسکائی تھی اور بیٹھا تھا۔ میرب نے چور نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اماں جی کی طرف متوجہ تھا۔ اماں جی آپ نے بلایا تھا؟ اس نے اماں جی کو تکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بیٹا بلایا تھا۔ انہوں نے اٹھتے ہوئے میرب کے ہاتھ تھام کر روکے تھے۔ میرب نے اٹھ کر کمرے سے نکل جانا چاہا پر اماں نے اسے روک لیا تھا۔ وہ جانتی تھی اماں کیا بات کرنے والی ہیں، اس کا دل دھڑکا تھا۔ وہ بات جو تقریباً 4 ماہ سے پوشیدہ تھی وہ بات آج اماں جی اسے بتانے والی تھی۔ وہ بے حد خوف زدہ تھی اس کا ری ایکشن سوچ کر۔ اس کی بھی بے ساختہ نظر اس پر پڑی تو اسے نہ جانے کیوں پر پہلے کے مقابلے میں کافی تبدیلی محسوس ہوئی تھی۔ بہروز تم باپ بننے والے ہو، اماں جی نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ جی؟ اسے حیرت ہوئی تھی۔ ہاں تمہیں 4 ماہ پہلے اسی لیے نہیں بتایا کیونکہ تم کافی غصے میں رہتے تھے ان دنوں، اماں جی نے نرمی سے کہا تھا۔ میرب نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ بہروز کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، عجیب سی بے بسی تھی۔ اس نے ایک نظر میرب کو دیکھا تھا، وہ بیٹھی نظریں جھکائے انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھا تھا۔ اماں جی چلتا ہوں، کچھ کام ہے، رات میں ملاقات ہوگی، وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا اور وہ محض بھیگی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ اماں جی اب کیا ہوگا؟ اس نے اماں کی طرف رخ کیا تھا۔ اللہ خیر کرے گا، انہوں نے اسے پریشان دیکھ کر کہا تھا۔ اماں جی وہ غصہ تو نہیں کریں گے نا؟ اس نے اماں جی کو تکتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ نہیں، اماں جی نے ایک لفظی جواب دیا، وہ بھی خاموش ہو گئی۔ سین چینج۔ رات میں وہ کمرے میں بیٹھی تھی، گھٹنے پر سر ٹکائے بیٹھی، پیلے رنگ کا جوڑا پہنے۔ بہروز کمرے میں گھسا۔ اسے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح نظر انداز کرتا ہوا وہ کمرے کی بالکنی میں گیا تھا۔ سگریٹ سلگا کر پینے لگا کہ وہ بے چینی سی محسوس کرتی ہوئی خود ہی اس کے پیچھے اٹھ کر گئی تھی۔ اس کی پشت پہ کھڑے ہو کے اس نے بمشکل الفاظ کو ترتیب دیا۔ آپ خوش نہیں اس خبر سے؟ اس نے دھیرے سے کہا تھا۔ اس نے سگریٹ کا گہرا خرچ لے کر دھواں ہوا کے سپرد کیا اور اسے دیکھ تمسخر سے ہنسا تھا۔ بالکل بھی نہیں۔ اس نے ادھ جلا سگریٹ زمین پر پھینک کر اپنے جوتوں تلے مسلا تھا۔ کیوں؟ اسے اپنے حلق میں کانٹے چبھتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ کیونکہ میں یہ بچہ نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں اس کو ختم کر دو۔ اس نے صفاقی کی حد تمام کر دی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ خوف کے مارے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ وہی جو تم نے سنا۔ وہ اس کے سراپے کو بغور تختا ہوا گویا ہوا۔ اس کے سراپے میں ہلکا سا بھاری پن وہ دیکھ کر سر جھکا گیا تھا۔ پر میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، آپ پلیز ایسی باتیں نہ کریں۔ اس کی رنگت پل میں زرد پڑی تھی، پورا وجود لمحے میں پسینے سے شرابور ہوا تھا۔ گھبراہٹ کے مارے اس کے وجود پر ایسی لرزش طاری ہوئی تھی کہ ایک پل کو تو بہروز بھی سٹپٹا گیا تھا۔ اس نے ایک دم لپک کر اسے تھاما تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ اس نے اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ پانی پانی، اس نے گہرے سانس لے کر کہا تھا۔ ہاں صبر۔ وہ اسے خود کے ساتھ لگائے بیڈ پر لا کر بیٹھاتا گویا ہوا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی اس نے گلاس میں اڈیل کر اس کی لبوں سے لگایا تو کچھ دیر بعد اس کی حالت سنبھلی تھی۔ اب بہتر محسوس کر رہی ہو؟ اس نے اس کے بال سہلاتے ہوئے کہا۔ جی۔
اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ نظریں اس کے چہرے پہ گاڑ کر بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کیوں نہیں چاہتے کہ… اس نے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ تم اور میں ایک ہیلدی ریلیشن شپ میں نہیں ہیں۔ بچے کا آنا مطلب اس کی زندگی خراب کرنا۔ ماں باپ کے تعلقات کا فرق اولاد کی شخصیت پر بہت پڑتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کسی معصوم کی زندگی خراب ہو۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ تو ہم ٹھیک کریں گے نا اپنا تعلق، ہمارے بیچ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بے قراری سے بولی۔ کیسے؟ اس نے آئیبرو اچکا کر کہا تھا۔ آپ بھول جائیں نا یہ کہ میں ونی ہوں، پلیز۔ وہ جیسے منت پر اتر آئی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا میرو، تم میرے بھائی کے خون بہا میں آئی ہو، ہمارے بیچ کبھی کچھ بھی درست نہیں ہو سکتا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کوشش تو کریں، اس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ وہ اس کے پاس سے اٹھتا ہوا گویا ہوا تھا۔ آپ اتنے سنگ دل نہ بنیں۔ وہ سسکی تھی۔ کبھی کبھی سنگ دل بننا پڑتا ہے، وہ بے رخی سے کہتا اس کا دل دکھا گیا تھا۔ پلیز ہم ایک کوشش کر سکتے ہیں نا؟ وہ اس کے پیچھے اٹھی تھی۔ اس کا آنچل بیڈ پر ہی رہ گیا تھا۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز بکھری سی حالت میں اس کے مقابل کھڑی ہوئی۔ اس کی نظریں اس پر پڑی تو وہ سانس لینا بھول گیا۔ اس کی روئی روئی آنکھیں، بکھرے سے بال، کپ کپاتے لب، نہ جانے کیا تھا اس لمحے میں کہ وہ کمزور پڑ گیا۔ وہ دھیرے سے اسے اپنی باہوں میں قید کرتا اس پر جھکا تھا۔ وہ ایک دم سٹپٹائی۔ اس نے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ اس کی گرفت مزید سخت ہو گئی تھی۔ میرب کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ اسے کھڑا دیکھتا رہا۔ ایک دم اس نے گہری سانس خارج کی۔ کل تیار رہنا، ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، اماں جی کو نہ بتانا۔ وہ اسے خود سے دور کرتا سنجیدگی سے کہتا خود باتھ روم میں بند ہو گیا اور وہ بکھری سی حالت میں بے جان وجود لیے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اگلی صبح جب بہروز اٹھا تو میرب کو کمرے کے کونے میں فرش پر بیٹھا پایا۔ شاید ساری رات وہ وہیں بیٹھی رہی تھی۔ تیار ہو جاؤ، اس نے نیند سے بوجھل ہوتی آواز میں کہا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی، ہٹ دھرمی سے کہا تھا۔ جانا پڑے گا تمہیں۔ بہروز کے ماتھے پر تیوریاں نمودار ہو گئی تھیں۔ میں نے کہا نا میں نہیں جاؤں گی۔ وہ اپنی نم سوجی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ کر جنونی لہجے میں کہتی ہوئی بہروز کے غصے کو ہوا دے گئی تھی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ عزت سے بول رہا ہوں تو سمجھ نہیں آتی بات؟ بہروز بیڈ سے کشن اٹھا کر زمین پر پھینکتا ہوا اٹھا تھا۔ وہ خوف سے کپ کپا اٹھی تھی۔ وہ بامشکل اپنے بے جان ہوتے پیروں پر زور ڈال کر اٹھی تھی۔ مجھے نہیں کرنا اپنے بچے کا قتل، وہ مضبوط لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ تم کیوں سر پر چڑھ رہی ہو میرے؟ جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ وہ تیش کے عالم میں دہاڑا تھا۔ نہیں کروں گی جو آپ چاہتے ہیں وہ کبھی نہیں کروں گی۔ وہ سر کو نفی میں جنبش دیتی ہوئی نحیف سی آواز میں بولی تھی۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر اس بچے نے اس دنیا میں جنم لیا تو یہ بھول جانا کہ میں اسے باپ بن کر پالوں گا، یہ اس کی پرورش کروں گا۔ وہ اسے کاندھوں سے تھامتا ہوا گررا کر گویا ہوا تھا۔ میرے بچے کے لیے میں کافی ہوں، وہ سسک کر بولی تھی۔ ٹھیک ہے تو پھر پیدا کرو اور اکیلے پال لو۔ وہ اسے جھٹک کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ میرب نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیوں کو روکا تھا۔ سین چینج۔ میرب، اماں جی نے اسے گمسم بیٹھے دیکھ کر آواز دی تھی۔ جی اماں جی۔ اس نے سر اٹھا کر ان کو دیکھا تھا۔ بہروز خوش ہے نا اس بچے کی آمد سے؟ انہوں نے اس کے زرد چہرے کو تک کر کہا تھا۔ پتہ نہیں، وہ عجیب سے لہجے میں بولی تھی۔ کچھ کہا ہے اس نے تمہیں؟ نہیں، ابھی تک تو کچھ نہیں کہا۔ وہ بات چھپا گئی۔ بس اللہ اس بچے کو تم دونوں کے لیے رحمت اور برکتوں والا بنائے، اماں جی نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی آنکھیں ہلکی سی بھیگ گئی تھیں، پر وہ اپنی آنکھوں کی نمی کو چھپا گئی۔ بہروز تھوڑا سخت گیر ہے، پر میرا بچہ دل کا بہت اچھا ہے میرب، اماں جی نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تھا۔ اس کے دل سے بے ساختہ ایک آواز نکلی کہ اگر اتنا ہی اچھا ہے تو اپنے بچوں کو کیوں مار رہا ہے؟ جی اماں جی۔ دل کی بات وہ زبان پر نہ لا سکی تھی۔ اس کی ماں جب مری تھی نا تو 9 سال کا تھا، وہ چھوٹا تھا، نہ سمجھ، اماں جی نے نم آواز میں کہا۔ میرب کو ایک دم جھٹکا لگا۔ اس نے حیرت سے اماں جی کی طرف دیکھا۔ پر اماں جی آپ تو… میرب نے اماں جی کو دیکھ کر بامشکل الفاظ ترتیب دیے تھے۔ میں اس کے باپ کی دوسری بیوی ہوں۔ میری بڑی بہن بہروز کی ماں تھی۔ اس کے انتقال کے بعد بہروز کے ابا نے مجھ سے نکاح کر لیا تھا۔ انہوں نے گہری سانس خارج کر کے کہا تھا۔ آپ نے پہلے کبھی بتایا نہیں؟ وہ حیران سی تھی۔ اب بتا دیا۔
وہ دھیرے سے ہنسی تھی۔ اور جو بہروز کا بھائی تھا وہ بھی کیا آپ کا اپنا بیٹا نہیں تھا؟ اس نے کچھ ہچکچا کر کہا۔ وہ میرا بیٹا تھا، اسے میں نے جنم دیا تھا، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ کو مجھ سے نفرت محسوس نہیں ہوتی؟ نہیں۔ کیوں میں بھلا تم سے نفرت کروں؟ کیوں؟ وہ نرمی سے بولی تھی۔ میرا باپ آپ کی اولاد کا قاتل ہے اور میرا اللہ میری اولاد کے قاتل کو سزا دینے والا ہے۔ وہ پرسکون لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ اتنا صبر کیسے ہے آپ میں اماں جی؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ جب اپنے اچھے اور برے کا یقین اس پاک ذات پر ہونا پھر صبر آ ہی جاتا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں میں ڈھیروں نور لیے گویا ہوئی تھی۔ آپ جیسا صبر ہر کسی کو کیوں نہیں آتا؟ اس نے ان کے ہاتھ عقیدت سے تھام کر لبوں سے لگائے تھے۔ کیونکہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان تو رکھتے ہیں، پر ہمارا عقیدہ بڑا کمزور ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے زیادہ اس کے بندوں سے توقعات رکھتے ہیں، اور جب امیدیں اور یقین دنیا پر ہو تو صبر کیسے آئے گا؟ انہوں نے مسکرا کر کہا تھا۔ وہ بھی دھیرے سے مسکرائی تھی۔ حقیقت تھی یہ، ہمیں اللہ سے زیادہ انسانوں سے ہی تو اچھے کی امید ہوتی ہے۔ پھر بھی اماں جی آپ نے اپنا جوان بیٹا کھویا ہے، کیا آپ کو دکھ نہیں ہوا تھا؟ کیا آپ کے سینے میں بدلہ لینے کی آگ نے جن نہیں لیا تھا؟ اولاد کا دکھ ہمیشہ ہر دکھ سے بھاری ہوتا ہے، پھر چاہے اولاد جوان ہو یا بوڑھی یا پھر بچپن کے دور میں ہو، اس کی تکلیف دل کو پاش پاش کر دیتی ہے۔ پتہ ہے، میں نے اپنے بیٹے کے قتل کا معاملہ اللہ کی عدالت پر چھوڑا ہے۔ یہ دنیا کیا ہوگی، ان کی عدالت کیا ہوگی اور ان کا انصاف کیا ہوگا؟ دیکھو نا، اب بھی تم جیسی معصوم بے بس عورت کو سزا کاٹنے کے لیے چنا گیا ہے، حالانکہ تم نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ جس نے کیا تھا وہ تو بھاگ گیا، کہیں اور جا کر وہ پھر کسی معصوم کا قتل کر دے گا اور پھر کسی اور معصوم کو اس کی سزا دی جائے گی جو اپنے جرم و گناہ سے بھی واقف نہ ہوگی۔ یہ دنیا کی عدالتیں اندھی ہیں، انصاف اصل انصاف تو میرے رب کی عدالت میں ملتا ہے نا۔ وہ حیرت سے انہیں تک رہی تھی۔ وہ اس قدر حیرت سے خود کو تکتا پا کر دھیرے سے مسکرائی تھی۔ بہروز کی زندگی بھی کسی آزمائش سے کم نہیں، اس کی زندگی کا بھی ایک سیاہ باب ہے اور وہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گی۔ میں چاہتی ہوں تم اس کا اعتماد جیتو، تم اسے جیتو محبت سے، وفا سے، توجہ سے۔ مجھے یقین ہے ایک دن آئے گا جب وہ اپنا ہر غم تمہیں بتائے گا، تم سے اپنی ہر تکلیف بانٹے گا انشاءاللہ۔ انہوں نے اس کے بال سنوارتے ہوئے کہا تھا۔ ایسا کیا ہے؟ ایسا سمجھو کہ اگر یہ کڑی تم نے سلجھا لی نا تو تم دونوں کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی ایک ساتھ۔ انہوں نے اسے سمجھایا۔ پر وہ تو مجھ سے بات تک نہیں کرتے اور ابھی تو ناراض ہیں کافی، اس نے بے چینی سے کہا تھا۔ اب یہ تو تم پر ہے نا کہ تم کیا کرتی ہو اور کیسے کرتی ہو، انہوں نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ میرب گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ سین چینج۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ وہ کسی کام سے عجلت میں گھر آیا تھا، کوئی ضروری کاغذات تھے جن کی اسے ضرورت پڑ گئی تھی۔ وہ کمرے میں ہر ایک جگہ چھان چکا تھا پر اسے اس کے کاغذات نہیں ملے تھے۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد اسے یاد آیا کہ وہ کاغذات تو اس نے اپنے وکیل کے پاس رکھوائے تھے۔ اس نے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے موبائل نکال کر کان سے لگایا تھا۔ میرب کمرے کا دروازہ دھیرے سے بند کرتی ہوئی اندر آئی تھی۔ سرخ رنگ کے شفون کا جوڑا جس پر ہلکی ہلکی ایمبرائڈری ہوئی تھی، موتی کے پھولوں کی خوشبو جیسا پرفیوم لگائے، آنکھوں میں گہرا کاجل لگائے، ہونٹوں پہ سرخ جوڑے کے ہم رنگ سرخی لگائے، ناک میں ایک موتی والی نتھ پہنے وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ بہروز کی توجہ اس کی طرف نہ تھی، وہ خاموشی سے چلتی اس کے پاس آئی تھی۔ بہروز نے موبائل کان سے ہٹا کر کال کاٹی تھی، اوپر دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ 3-4 ماہ میں پہلی بار وہ ایسے سج سنور کر اس کے سامنے آئی تھی۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ وہ بے خود سا اسے تکتا رہ گیا۔ وہ اسے خود کو تکتا پا کر تھوڑی سی کنفیوز ہوئی تھی، مگر ہمت کر کے وہ اس کے برابر بیٹھی تھی۔ دھیرے سے اس کے قریب ہو کر اس نے پلکیں جھکا کر پوچھا تھا، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ کپکپائے لہجے میں بولی تھی، بہت خوبصورت۔ وہ بے خودی کے عالم میں اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا گویا ہوا۔ وہ اس کے تعریف کرنے پر شرمیلی سی مسکان ہونٹوں پر لیے نظریں اٹھا کر دوبارہ جھکا گئی تھی۔ بہروز دھیرے سے جھکا تھا، اس کی جھکی ہوئی آنکھوں پہ اپنے لب رکھ گیا تھا۔ اس کی جسارت پہ اس کی آنکھیں دھیرے سے کپکپائی تھی۔ بہروز، اس نے اپنے سرخ لب دھیرے سے ہلائے۔
وہ اس کے چہرے پر اپنی انگلیاں پھیرتا مخموریت سے گویا ہوا تھا۔ کچھ نہیں، کچھ کہتے کہتے اس کے لب پھڑپھڑائے تھے۔ بہروز کی نظر اس کے کپکپاتے لبوں پر پڑی تو وہ بے خود سا ہوتا اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ لمحے یوں ہی فسو خیزی سے بیتنے لگے کہ ایک دم بہروز کا موبائل بجا۔ وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا، اسے خود سے دور کر کے اٹھا تھا۔ چہرے پہ ایک دم اس نے ہاتھ پھیرا، چہرے پر نرمی ختم ہوئی اور سختی نے بسیرا کر لیا۔ میرب بھی اس کے پیچھے اٹھی تھی۔ اس نے میرب کو تیش کے عالم میں دیکھا تھا۔ آئندہ سے ایسے سجنے سنورنے کی ضرورت نہیں، انتہائی بےہودہ لگ رہی ہو۔ وہ اس پر گراتا ہوا کمرے کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند کرتا ہوا نکل گیا تھا اور وہ محض گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ مشکل تھا اس کے دل تک رسائی کرنا، پر ناممکن نہیں تھا۔ وہ کچن میں لگی رات کا کھانا بنا رہی تھی۔ اماں جی سے بہروز کی پسند کا پوچھ کر وہ لگی اس کی پسند کا کھانا بنانے میں مشغول تھی۔ کھانا بنا کر فارغ ہوئی تو نہا دھو کر اس نے سادہ سا بادامی رنگ کا سوٹ پہنا، ساتھ ہی ہونٹوں پر ہلکی سی پنک کلر کی لپسٹک بھی لگا لی تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھی اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ وقت بیتا تو باہر سے اس کی گاڑی کی آواز آئی تھی۔ وہ ایک دم کھڑی ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں ایک سمت سے دوسری سمت چکر کاٹ رہی تھی، اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ کمرے میں آیا تو اسے پچھلے ایک ہفتے کی طرح آج بھی تیار دیکھا تھا۔ وہ اس سے نظریں پھیرتا بیڈ کی سمت جانے لگا تھا کہ وہ ایک دم اس کے مقابل آئی تھی۔ بہروز کے اسے دیکھنے پر وہ نرمی سے مسکراتی ہوئی اس کے قریب آئی تھی۔ اپنے ہاتھوں کا ہار اس کی گردن کے گرد بنا کر اس نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قدرے قریب کر کے مدھم سی آواز میں اسے مخاطب کیا۔ آج دیر کر دیا آپ نے آنے میں۔ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کے لیے آج اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا ہے۔ وہ لاڈ اٹھانے والے انداز میں بولی تھی۔ تم میری بیوی بننے کی کوشش مت کرو۔ کہہ رہا ہوں دور رہو مجھ سے، نہیں تو مجھے دل توڑنے کا ہر ہنر خوب آتا ہے۔ وہ اسے خود سے دور کرتا ہوا سنجیدگی سے بولا تھا۔ وہ اس کی بات پر منہ بنا کر رہ گئی تھی۔ آپ کتنے سنگ دل ہیں وہ مجھے پتا ہے، اور رہی بیوی بننے کی بات تو میں آپ کی بیوی ہوں، اور سب سے اہم بات مجھے بھی ٹوٹے دل جوڑنے کا ہنر خوب آتا ہے۔ وہ اس کے قریب ہوتی ہوئی اس سے پہلے ہی اس کے الفاظ اس کی ہمت ختم کر گئے تھے۔ جانتا ہوں بہت خوب آتا ہے تمہیں ٹوٹے دلوں کو جوڑنا، وہی تو کرتی تھی تم شادی سے پہلے، وہ سنجیدگی سے کہتا بیڈ پر بیٹھا تھا۔ بھاڑ میں جائیں آپ، میں پاگل تھی جو آپ کے لیے لگ کر اس حالت میں نے کھانا بنایا ہے، آپ کے لیے تیار ہوئی، آپ کے آنے کا پورا دن انتظار کیا۔ وہ غصے سے بھڑکی تھی۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ کیا عورتیں اس حالت میں کام نہیں کرتی؟ جہاں تک میں نے دیکھا ہے عورتیں پورے گھر سنبھال لیتی ہیں۔ وہ جوتے اتارتا مصروف سے انداز میں بولا تھا۔ وہ دھپ سے اس کے برابر بیٹھی تھی۔ وہ گردن موڑ کر محض اسے بری نظروں سے گھور کر رہ گیا تھا۔ ہاں کرتی ہوں گی، پر مجھ سے نہیں ہوتا، وہ منہ بنا کر کہتی اس کے کاندھے پر سر رکھ گئی تھی۔ تو نہ کرو، میں نے نہیں کہا۔ وہ اس کا سر اپنے کاندھے سے ہٹاتا دو ٹک لہجے میں کہتا ہوا اٹھا تھا۔ وہ الماری کھول کر کھڑا ہوا اپنے کپڑے نکال رہا تھا کہ وہ ایک دم اس کے پیچھے گئی تھی۔ اس کی کمر پر اپنا سر ٹکا کر کھڑی ہوتی وہ دھیرے سے منمنائی تھی، پر اس کی منمناہٹ وہ بخوبی سن چکا تھا۔ پیار سے بناتی ہوں، دل کرتا ہے آپ کا خیال رکھوں، آپ کے لیے کھانا بناؤں۔ وہ اس کی کمر پر سر ٹکائے کھڑی تھی کہ وہ ایک دم سے مڑا۔ وہ سیدھی کھڑی ہو گئی۔ میرا پلیز مجھ سے دور رہو، ایسا نہ ہو کہ میں سچ میں کچھ ایسا کر دوں جو تمہیں اور تمہارے بچے کو نقصان پہنچا دے۔ اس کے لہجے میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ کیا یہ بچہ اور میں آپ کے کچھ نہیں لگتے؟ کیا ہماری تکلیف پہ آپ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ اس کی پلکیں پل میں بھیگ گئی تھیں۔ نہیں، جن چیزوں سے میرا کوئی سروکار ہی نہیں، مجھے ان کی پرواہ بھی نہیں۔ سنگ دلی کی حد وہ تمام کر گیا تھا۔ ہم دونوں سے آپ کو ہی تو سروکار ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، پر وہ اپنا ہاتھ اس کی پہنچ سے دور کر گیا۔ آخری بار کہہ رہا ہوں میں، دور رہو مجھ سے۔ وہ اس کی نم آنکھوں میں اپنی سرد بے تاثر آنکھیں گاڑ کر بولا تھا۔ اب تو ممکن ہی نہیں۔ اس نے ہمت کر کے بکھرے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ اپنی اوقات مت بھولو، تمہاری حیثیت ہمارے گھر کے ملازموں سے بھی بدتر ہے۔ اس نے تلخی سے کہا تھا۔ اچھا، تو کیا جو اس رات آپ نے میرے ساتھ کیا وہ آپ اپنی ملازماؤں کے ساتھ بھی کرتے ہیں؟ نہ جانے کیسے اس کی زبان سے یہ بات نکلی تھی، اسے خود بھی خبر نہ ہوئی تھی۔
आखिरी बार कह रहा हूँ, अपनी जबान को लगाम देना सीखो। वो उंगली उठाकर इसे वार्न करता अपने कपड़े अलमारी से झपटने के अंदाज में लेता हुआ वॉशरूम में बंद हुआ था। वो नम आंखें लिए वहीं खड़ी रही। अब तक यहीं खड़ी हो? अब जो खाना बनाया है लाकर दोगी भी कि नहीं? वो बाथरूम से बाहर निकला, इसे वहीं खड़े देखकर भड़का था। इसने चौंक कर इसे देखा, खामोशी से मशीनी अंदाज में कमरे से निकल गई। वो महज इसे जाता देखकर रह गया। कुछ देर बाद वो दोबारा कमरे में आई थी, खाने की ट्रे हाथ में थामे अपने हल्के से भारी सरापे समेत। न जाने क्यों वो चौधरी बहरोज के दिल में घर कर गई थी। इसने इसके सरापे से नजरें चुराई थी। मीरब ने खाना लाकर बेड पे इसके सामने रखा। वो खाना खाने लगा तो वो सोफे पर जाकर बैठ गई। मीरब ने कोई बात न की, खामोशी से बैठी रही। बहरोज के लिए इस खामोशी में निवाले निकलना मुश्किल सा हो गया था, पर खैर वो खाना खा कर ही हटा था। वो दोबारा इसी अंदाज में आई, बर्तन उठाए और कमरे से निकल गई, और बहरोज महज लब भींच कर रह गया। सीन चेंज। वो ऐसे ही इसे मनाने के जतन करती रही, पर वो शायद कोई पत्थर था जिसमें दरार कर पाना मुश्किल सी बात थी। इसका 8वां महीना शुरू हो चुका था। इसका सरापा पहले से ज्यादा भारी होने लगा था। इसे डॉक्टर ने बताया था कि इसके जुड़वा बच्चे हैं, पर इसने ये बात बहरोज को नहीं बताई। जितने दिन बीतते जा रहे थे, इतनी इसकी हालत बदतर होती जा रही थी। अभी वो अपना सूजा वजूद लिए बाग में कुर्सी रखे बैठी थी कि न जाने वो कहाँ से बरामद हुआ था। मोबाइल पे लगा वो किसी से तेज लहजे में बात कर रहा था। मीरब ने इसे देखकर सर झटका था। बहरोज की इस पर नजर पड़ी तो वो चलता हुआ इसके पास आया। अम्मा जी बता रही थी तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, क्या हुआ है? वो इसके सामने दूसरी कुर्सी खींचकर बैठता मसरूफ से अंदाज में मस्तफसर हुआ था। ऐसी हालत में तबीयत वैसे ही बेजार रहती है, अम्मा जी ऐसे ही परेशान हो जाती हैं। वो धीरे से बोली थी। बहरोज ने नजरें उठाकर इसे देखा। इसकी हालत सच में बज़ाहिर भी बहुत अजीब हो रही थी। वो हसीन व नाजुक नकोश दब से गए थे। इसकी नाक भी सूज गई थी। वो इसकी नाक देखकर कमीनगी से हंसा था। अपनी नाक देखो तुम, हा हा, तौबा, पूरी नमूनी लग रही हो। वो अपना बेसाख्ता उमड़ आया कहका रोक नहीं पाया था। क्या हुआ है मेरी नाक को? इसने अपनी नाक पर हाथ रखकर कहा था। कुछ नहीं, हा हा, वो मुश्किल बोला था। आप क्यों हंस रहे हैं मुझ पर? वो रुहासी हुई थी। कुछ नहीं, मैंने तो कहा था अबॉर्ट करवा लो, पर तुम ना मानी। अब भुगतो। वो पल में संजीदा हुआ था। आपको शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? इसे अफसोस हुआ। बिल्कुल नहीं, इसने रुख मोड़कर कहा था। आप प्लीज यहाँ से उठ जाएं, इस वक्त मुझे शदीद गुस्सा आ रहा है। वो बिगड़े नक्कूश समेत गोया हुई थी। फिर कहूँगा, औकात मत भूलो। वो संजीदगी से कहता हुआ तन फन करता हुआ वहां से निकल गया था। सीन चेंज। और फिर वो दिन भी आया जब इसने 2 बच्चों को जन्म दिया था। इसके घर एक बेटी और बेटा पैदा हुआ। अम्मा जी और अब्बा जी बेहद खुश थे। वो खुद भी बहुत खुश थी। इसको सबने बहुत फ़ोन किया पर वो ना आया। मीरब को अगले दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया था। वो घर आ गई। वो अपने बच्चों के साथ बिस्तर पर लेटी हुई थी। बहरोज कमरे में आया। बच्चों पर नज़र तक डालना भी ज़रूरी न समझी इसने। मीरब का हल्क सूखा था। इसकी आंखें नम हुई थी। वो सोफे पर बैठा मोबाइल में ऐसे गुम था जैसे न जाने इसको कौन से खजाने इस मोबाइल में पड़े हों। आप आए नहीं हॉस्पिटल? इसने गहरी खामोशी तोड़ते हुए कहा था। वो बिना जवाब दिए हुनूज अपने मोबाइल में गुम था। इसने दोबारा हिम्मत करके इसे मुखातिब किया। बहरोज, मैं आपसे बात कर रही हूँ। इसने इसे तकते हुए नम लहजे में कहा। मुझे तंग करना बंद करो। ये बात अव्वल रोज ही तय हो चुकी थी कि इस बच्चे से मेरा कोई सरोकार नहीं। वो बिना निगाह उठाए बेजार से लहजे में बोला था। बहरोज, बस भी कर दें आप। मुझसे नफरत समझ आती है कि मैं आपके भाई के कातिल की बेटी हूँ, पर ये तो आपका अपना खून है, आपकी अपनी औलादें। इनको किस बात की सजा दे रहे हैं आप? इसकी आंखों से आंसू भल भल बहने लगे थे। प्लीज अपना लेक्चर बंद करो, सर में दर्द करके रख दिया है मेरे। सर्द मेहरी की दीवार पहले से ज्यादा ऊंची हो चुकी थी। वो खामोश रही। इससे आगे तो इससे एक लफ्ज भी ना कहा गया था। दिन तेजी से गुजर रहे थे। आज इसके बच्चे पूरे 1 माह और 10 दिन के हो चुके थे। इसने इनको नहला धुलाकर साफ सुथरा किया। बहरोज बेड पर ही बैठा था, पर बेनियाज।
मीरब ने अपने बच्चों को कपड़े पहनाए, अच्छे से लपेट कर दोनों को बेड पर लिटाया। मीरब की एक चोर नज़र बहरोज पर लगी थी। गलती से भी इसकी निगाह अपने बच्चों को देखने के लिए नहीं उठती थी। वो इनको बारी बारी फीड करवा कर कमरे में बिस्तर पर लेटा कर चली गई थी। बहरोज ने एक आंख उठाकर कमरे से बाहर झांक कर देखा, वो कहीं नहीं थी। बहरोज ने एकदम मोबाइल साइड पर रखा, दोनों बच्चों के माथे पे एकदम झुककर अपने लब रख गया था। इनके नन्हे नन्हे हाथों को अपने हाथों में थामता हुआ बारी बारी इनके हाथों पर प्यार करने लगा कि ऐसे कि किसी के कदम की छाप महसूस हुई थी। वो इनसे दूर होकर वापस से खुद को मोबाइल में गर्क कर गया। मीरब जल्दबाजी में कमरे में आई थी। अलमारी खोलकर कुछ सामान निकालकर वो वापस कमरे से निकल गई। इसके जाते ही वो वापस अपने बच्चों की तरफ मुतवज्जा हो गया। काफी वक्त बीतने के बाद भी जब वो वापस ना आई बच्चों के पास, तो इसे तशवीश हुई थी। वो कमरे से निकलकर लाउंज की तरफ आया। सामने सोफे पर बैठा शहरोज चहक चहकर मीरब और अम्मा जी से बातें कर रहा था। वो शुरू से ऐसा था, हर किसी से जल्द घुल मिल जाने वाला। तुम कब आए? बहरोज ने अंदर आते हुए कहा था। मैं अभी आया हूँ, मुझे पता चला मेरे यार ने मुझे याद किया है और मैं झट से चला आया। इसका कहका बेसाख्ता था। नौटंकी कभी तो इंसान बनो। बहरोज हंसते हुए इससे बगलगीर हुआ था। अबे इंसान ही हूँ, बस तेरी तरह आदम बेजार नहीं हूँ, शहरोज कहका लगाकर बोला था। हाँ वो तो दिख रहा है, वो मुस्कान दबाकर कहता हुआ शहरोज को जला गया था। ज्यादा बक मत, शहरोज ने मुंह बनाया था। बैठ जा। बहरोज ने सोफे पर बैठते हुए इसे भी बैठने को कहा था। बैठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ। तेरे बच्चों को देखने आया हूँ इतनी दूर से, वो खुश अखलाकी से बोला था। बहरोज के चेहरे पर एकदम संजीदगी आ गई थी। इसने महज इतना ही कहने पर इत्तेफाक किया था कि वो एकदम मीरब की आवाज़ ने इसे चौंका दिया था। मैं लेकर आती हूँ दोनों को, वो चहकर कहती कमरे की सिमत रुक कर गई थी। अम्मा जी भी इनको मुस्कुराकर देख रही थी। और सुना, क्या हाल है? बहरोज ने इसे मुखातिब किया। एकदम मस्त हाल है, बहरोज ने कहका लगाकर बताया था। वो दिख रहा है कमीने। शहरोज ने कमीनेपन से आंख मारी थी। दोनों की नज़र एकदम ही एक साथ मीरब की तरफ उठी थी। मीरब की गोद में दोनों बच्चे थे। बहरोज एक नज़र देखकर नजरें फेर गया था। शहरोज एकदम पुरजोश होता हुआ उठा था। इसने मीरब की गोद से दोनों बच्चों को लिया था। शहरोज बच्चों को लेकर बहरोज के पास आया, इसके बराबर बैठ गया। हैरत की बात है, वैसे भाभी लड़की कौन है लड़का कौन? शहरोज दोनों के गोल मटोल से चेहरों को देखकर हैरत से बोला था। ये बेटी है, इसका नाम अम्मा जी ने दानीन रखा है, और ये बेटा है, इसका नाम अब्बा जी ने जुल्करनैन रखा है। वो चहकर शहरोज को बता रही थी। वाह, बड़े ही एक जैसे नाम हैं, बिल्कुल इन दोनों जैसे। वो इसे देखकर हंसा था। मीरब भी हंसी थी। दोनों के अंदाज से ऐसा नहीं लग रहा था कि दोनों पहली बार मिल रहे हैं। वैसे मीरब, तुमने यूनी में एडमिशन क्यों नहीं लिया? शहरोज ने संजीदगी से पूछा। वो मैं लेना चाहती थी एडमिशन, पर अचानक से ये सब कुछ हो गया। फिर मेरा निकाह हो गया और अब बच्चे, तो अब तो बिल्कुल ही मुश्किल बात है। वो धीमे लहजे में गोया हुई थी। अरे पागल, मुझे पता होता ना तुम यहाँ हो, मतलब मेरे अपने चाचू के घर हो, तो मैं तुम्हें खुद लेने आता और तुम्हारा यूनी में एडमिशन करवाता। और अब भी मैं ऐसा ही करूँगा। अपनी पढ़ाई छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। बच्चों का क्या है, कुछ घंटे ये निकम्मा संभाल लिया करेगा ना। शहरोज ने चहकर तमाम बात खत्म की। मीरब महज धीरे से गर्दन हिला गई थी। और रही बात बहरोज की, तो इसका हाल गुस्से से बुरा था। ये बात बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो रहा था इसके लिए कि कोई इसकी बीवी से ऐसे हक जताते लहजे में बात कैसे कर सकता है। तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को? बहरोज ने सूखे लबों पर जबान फेर कर कहा था। हाँ, बहुत अच्छे से। शहरोज ने चहकर कहा। अच्छा, कैसे जानते हो तुम दोनों एक दूसरे को? बहरोज के अंदाज पर मीरब की रीढ़ की हड्डी सनसना उठी थी। अरे, ये फरिश्ते की बेस्ट फ्रेंड है। ये हॉस्टल में रहा करती थी कराची में, और फरिश्ते भी वहीं रहती थी। अब हैदराबाद से कराची जाने में भी 2 घंटे तो लग ही जाते हैं ना। वो मगन से लहजे में बच्चों को प्यार करता बोला। अच्छा, बहरोज ने मीरब की आंखों में आंखें डालकर ऐसे अच्छा कहा कि मीरब का हल्क कुछ गलत ना होते हुए भी सूख गया था। मैं इनको रूम में ले जाती हूँ, सो रहे हैं दोनों, जाग गए तो फिर रोएंगे, कोई काम नहीं करने देंगे। वो बच्चे शहरोज से लेकर अपने कमरे में चली गई थी। बहरोज ने शहरोज को चेंज करके फ्रेश होने का कहा
اور اس کے پیچھے ہی کمرے میں گیا تو وہ بستر پر پریشان سی بیٹھی تھی۔ اس نے ایک دم اسے کلائی سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ وہ کٹی پتنگ کی مانند اس کے سینے سے لگی تھی۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تم جانتی ہو شہروز کو؟ اس کے لہجے میں شعلوں کی لپک تھی۔ جی وہ مجھے خود آج پتا چلا کہ شہروز، وہ سہمے ہوئے لہجے میں بات ادھوری چھوڑ گئی۔ نام مت لو، شرم نہیں آتی کسی غیر مرد کا نام میرے سامنے لیتے ہوئے؟ وہ اسے دیوار سے لگاتے ہوئے گرایا۔ پلیز مجھ سے دور رہیں، اس نے خشک ہوتا حلق تر کر کے کہا تھا۔ کیوں دور رہوں؟ حق رکھتا ہوں تم پر بھی اور تمہارے اس دل پر بھی۔ اس نے خون آشم نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ پلیز، میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا۔ وہ سسکی تھی۔ پرائے مرد کا نام میرے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے غلطی سے نکل گیا۔ اس کا بازو جنونیت سے دبوچا تھا۔ معاف کر دیں، بے اختیار نکل آنے والی سسکی کو دبا کر کہا۔ کیسے کر دوں معاف؟ اس نے سر جھکا کر اسے گھورتے ہوئے کہا۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے اچانک سے؟ وہ حیرت سے سہمی ہوئی نظریں اس کی طرف اٹھا کر بولی۔ بہت خوب، اب تو تمہیں مجھ میں فالٹ ہی دکھائی دیں گے نا؟ ایک بات کان کھول کر سن لو، سوچنا بھی مت کہ میں تمہیں چھوڑوں گا۔ وہ اس کی گردن دبوچتا ہوا جنونیت سے کہتا۔ میرب کو مزید سہما گیا۔ ایک دم کمرے کی خاموش فضا میں بچوں کے رونے کی آواز گونجی تھی۔ وہ بچے رو رہے ہیں، دور ہٹیں۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اسے خود سے دور کرتی ہوئی کپکپائے لہجے میں گویا ہوئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم بچوں کا بہانہ بنا کر مجھ سے بچ جاؤ گی؟ سوچنا بھی مت۔ وہ اس کے بازو پہ اپنی گرفت پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر گیا تھا۔ بہروز وہ رو رہے ہیں، وہ نم پلکیں اٹھا کر گویا ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، قسم کھاؤ تمہیں شہروز سے محبت نہیں۔ بہروز نے اپنا دایاں ہاتھ دیوار پر رکھ کر مزید اس پر جھکتے ہوئے کہا تھا۔ میں قسم کھاتی ہوں مجھے ان سے محبت نہیں، پر وہ نظریں جھکا کر مضبوط لہجے میں کہتی بات ادھوری چھوڑ گئی۔ پر کیا؟ وہ بے تابی سے پوچھ رہا تھا۔ پر مجھے آپ سے محبت ہے، بے حد۔ اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر نرمی کے بجائے سختی تھی۔ چہرے کے تاثرات کرخت تھے۔ مذاق بنا رہی ہو میری بے بسی کا؟ وہ اس کا چہرہ دبوچتا ہوا بھڑکا تھا۔ کیسی بے بسی؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ پلیز چھوڑے مجھے۔ وہ بمشکل خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروا پائی تھی۔ جاؤ اپنے بچوں کو دیکھو، مجھ سے تمہیں ویسے بھی کوئی سروکار نہیں۔ وہ اسے بیڈ کی سمت دھکیلتا ہوا اکھڑ لہجے میں گویا ہوا۔ یہ بچے آپ کے بھی ہیں بہروز؟ وہ دانین کو اٹھاتی پیار کرنے لگی تھی۔ اسے دھیرے سے اپنے سینے سے لگائے وہ چپ کرا رہی تھی۔ پر مجھے نہیں چاہیے تھے، ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا گیا تھا۔ تو پھر اس رات میرے قریب ہی نہ آتے؟ اب کہ وہ بھی بھڑکی تھی، تنگ آ چکی تھی وہ ہر وقت کی اس گردان سے کہ اسے بچے نہیں چاہیے تھے۔ کیا مطلب نہ آتے؟ کیوں نہ آتا؟ ہاں، بیوی ہو میری، حق ہے میرا، اور میرا اب بھی جب دل کرے گا میں آؤں گا تمہارے قریب۔ وہ بھڑکا تھا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا حق نہیں۔ جیسے مجھ پہ آپ کا حق ہے نا بہروز، ویسے ہی آپ پہ میرا بھی حق ہے۔ میرے حقوق کا کیا کبھی سوچا آپ نے؟ میرے حقوق کے بارے میں؟ یا بس اپنے ہی حقوق یاد رہتے ہیں آپ کو؟ اس کی آنکھیں پل میں بھیگی تھی۔ کیا چاہیے تمہیں؟ اور اچھا کھاتی ہو، پیتی ہو، پہنتی ہو، بچے تک ہیں تمہارے، اس گھر کی مالکن بن کر پھرتی ہو، اور کیا چاہیے؟ وہ اس کی بات پر بھڑک ہی تو اٹھا تھا۔ کیا بس ایک عورت کی ضروریات یہی سب ہوتا ہے؟ اس نے دانین کو بستر پر لٹاتے ہوئے کہا۔ تو اور کون سی ضرورتیں ہوتی ہیں جو پوری نہیں ہو رہی؟ ہاں، سب سے اہم ضرورت تو کافی عرصہ ہوا پوری ہی نہیں کی میں نے، شاید تم اسی کی بات کر رہی ہو۔ چلو آج وہ بھی پوری کر ہی دیتا ہوں۔ وہ اس کے قریب آتا بیڈ پر اس کے مقابل بیٹھا تھا۔ ہاتھ بھی نہ لگائیے گا مجھے افسوس ہوا ہے آپ کی ذہنیت پر۔ شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے آپ کو۔ آپ کہہ رہے تھے نا، اور کیا ضرورت ہوگی ایک عورت کی؟ عورت کا تو پتہ نہیں، پر ایک بیوی کو محبت، عزت، مان، بھروسے کی ضرورت ہوتی ہے، جن میں سے آپ مجھے کچھ بھی نہ دے سکی۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ وہ تو شاید میں کبھی نہیں دے سکتا۔ وہ نظریں پھیر کر بولا تھا۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ وہ جنونی ہوئی تھی۔ مجھے نہیں پتا کیوں، پر بس نہیں دے سکتا۔ اس کے لہجے میں بلا کی سختی تھی۔ وہ 2 پل کے لیے بے بسی اور خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ آپ کیوں ہیں اتنے سنگل بہروز؟ یہ دیکھیں، یہ ہمارے بچے ہیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ان کی زندگیوں کا کیا ہوگا؟ یہ تو معصوم بکھر کر رہ جائیں گے۔
وہ اس کے قریب ہوتی، اس کے ہاتھ تھام کر محبت سے گویا ہوئی، مجھے پتا ہے یہ بکھر جائیں گے، پر میں خود بکھرا ہوا ہوں، ان کو کیسے سمیٹوں گا؟ اس کے گہرے سوال پر وہ دھیرے سے مسکرائی تھی۔ میں آپ کو سمیٹ لوں گی اور پھر ہم دونوں مل کر کبھی اپنے بچوں کو بکھرنے نہیں دیں گے۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈال کر نم لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ تمہیں نہیں پتا میرب، پر میں بے حد بکھرا ہوا ہوں۔ وہ دھیرے سے اپنے ہاتھ اس کے گال پر رکھتا ہوا اس کے گال سہلانے لگا تھا۔ کیوں ہیں آپ اس قدر بکھرے ہوئے؟ وہ اس کے مزید قریب ہوئی تھی۔ میری ماں ایک بد کردار عورت تھی، دنیا کی نظروں میں، میرے باپ کی نظروں میں، پر وہ بد کردار نہیں تھی، وہ تو ایک عظیم عورت تھی۔ ابا جی کے کسی دوست نے ان سے کہا کہ ان کی حویلی سے ابھی کوئی کود کر نکلا ہے، یقیناً ان کی بیوی کا عاشق ہوگا۔ اس کی آنکھوں سے ایک موتی ٹوٹ کر گرا تھا۔ میرب نے اس انمول موتی کو اپنی انگلیوں کے پوروں پر چن لیا تھا۔ ابا جی گھر شدید غصے میں آئے تھے اور میری ان آنکھوں کے سامنے میری ماں کے سینے میں گولیاں اتار دی۔ میری ماں مر گئی، تنہا ہو گیا۔ تم جانتی ہو، ساری زندگی میں نے اپنے اماں ابا کو لڑتے ہوئے دیکھا اور پھر انہوں نے میری ماں کو مار دیا۔ ایک بار بھی ان کا دل نہ کانپا، ان کے ہاتھ نہ کانپے، اور پھر ابا نے میری خالہ یعنی اماں جی سے شادی کر لی۔ ساری زندگی ان کی بھی کوئی میری ماں سے مختلف نہ گزری۔ تانا مار پیٹ ہی دیکھی ہے انہوں نے۔ تم بتاؤ میرب، جس انسان نے کبھی خوشحال گھرانہ خود نہ دیکھا ہو، وہ اپنی بیوی بچوں کو کیسے خوش رکھ سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے یہ۔ وہ بکھرے ہوئے لہجے میں گویا ہوا۔ آپ جانتے ہیں، آپ بکھرے ہوئے ہیں، اسی لیے آپ کبھی چاہ کر بھی اپنی اولاد کو بکھرنے نہیں دیں گے۔ وہ نم لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ پر تمہیں تو بکھیر چکا ہوں نا۔ میں جانے انجانے میں وہ اسے تکتا ہوا گویا ہوا، پر میں نہیں بکھری۔ مجھ میں آج بھی بہت امید اور ہمت ہے، میں آج بھی ویسے ہی دامن بکھیرے کھڑی ہوں۔ بس چاہیے تو محض مان، بھروسہ، عزت اور محبت۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی مانند بہہ نکلے تھے۔ وہ اسے خود میں بھیجتا ہوا اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ تم جانتی ہو، ہماری پہلی ملاقات یاد ہے تمہیں؟ مجھے تو تم سے تبھی محبت ہو گئی تھی۔ وہ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا ہوا محبت سے گویا ہوا۔ اپنے بچوں کو تو دیکھ لیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ دیکھ چکا ہوں بہت بار۔ وہ اس کے گال سہلاتا ہوا لب دبا کر گویا ہوا۔ کب؟ وہ حیران ہوئی۔ جب تم انہیں تنہا چھوڑ کر کمرے سے باہر جاتی تھی، میں انہی کے ساتھ اپنا وقت بتاتا تھا۔ وہ نرمی سے گویا ہوا۔ آپ کتنے بدتمیز ہیں۔ میں کتنی پریشان رہتی تھی یہ سوچ سوچ کر کہ آپ نے اپنے بچوں کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا، اور آپ تھے کہ وہ برا مناتی اس کے پاس سے اٹھنے لگی کہ ایک دم سے اس نے اسے کھینچ کر خود میں قید کر لیا۔ مجھے بدتمیز کہنے کی ہمت کسی میں نہیں۔ وہ اسے تکتا مصنوعی غصہ چہرے پر لاتا ہوا بولا، معاف۔ وہ اس سے معافی مانگنے لگی تھی کہ وہ اس کے لبوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھتا اس کے الفاظ گم کر گیا۔ تم نہ بہت بدھو ہو۔ وہ ہنستا ہوا اس پر جھکنے لگا تھا کہ وہ ایک دم سے اسے خود سے دور جھٹکتی، کہکا لگاتی کمرے سے نکلنے ہی والی تھی کہ بہروز نے اسے لپک کر اس کی پشت سے اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ کہاں بھاگ رہی ہو؟ اس کی گردن پہ لب رکھتے ہوئے پوچھا گیا تھا۔ کھانا بنانا ہے، چھوڑے۔ وہ گلنار چہرہ لیے لب کاٹتی ہوئی گویا ہوئی۔ پر میں تو کچھ اور۔ وہ اسے خود میں مزید بھینچ کر گویا ہوا۔ پلیز ہٹیں۔ وہ اس سے خود کو چھڑاتی بھاگی تھی۔ وہ کہکا لگاتا اپنے بچوں کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ہاں، اس کی زندگی کٹھن رہی تھی، پر اب اس کی زندگی بہت آسان ہونے والی تھی۔ اس نے اپنے بچوں کو گود میں اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہ کمرے کے دروازے کے پیچھے سے کھڑی اسے دیکھتی آسودگی سے مسکرائی تھی۔ ختم شد۔ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، سبسکرائب اینڈ کمنٹ۔ خدا حافظ۔